شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا، شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لخت جگر سرور دین سیدہ پاک، لخت جگر سرور دین سیدہ پاک، شاہبانو فردوس بریں سیدہ پاک، شاہبانو فردوس بریں سیدہ پاک، وہ جس کی حیا روشنی خانہ حیدر، وہ جس کی حیا روشنی خانہ حیدر، وہ شمع حرم پردہ نشیں سیدہ پاک، وہ شمع حرم پردہ نشیں سیدہ پاک، عفت کا نشان ازلی حضرت زہرا، عفت کا نشان ازلی حضرت زہرا، ایثار کا معیار حسین سیدہ پاک، ایثار کا معیار حسین سیدہ پاک، وہ جس کے جگر بند بنے دین کے محافظ، وہ جس کے جگر بند بنے دین کے محافظ، وہ آبروئے دین متین سیدہ پاک، وہ جس کی رضا غیرت نسواں کی علامت، وہ جس کی رضا غیرت نسواں کی علامت، ناموس رسالت کی امین سیدہ پاک، ناموس رسالت کی امین سیدہ پاک، شاہبانو فردوس بریں سیدہ پاک۔ ناظرین اکرام، ARYQ TV کی شان رمضان ٹرانسمیشن اور اس میں نعمت افطار کا یہ خصوصی پروگرام عظیم لوگوں کے اخلاق اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج یوم وصال ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور انہی کی خدمت میں انہی کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت جناب حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا عکس ہو بہو سیدہ کائنات میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی بول چال میں، آپ کے اوورآل کردار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا عکس جو ہے اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ خاص طور پہ آج ہم بات کریں گے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آج بھی تشریف فرما ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو، بہت شکریہ۔ اور جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ARYQ TV کی جانی پہچانی شخصیت ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں بطور مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب ڈاکٹر مفتی محمد عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ آج رمضان المبارک میں جوائن کی ہے، پہلے دن خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو، بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ ممتاز محترم مقبول سرا خان جناب تصدق رسول ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ سرور بھائی آج کے دن کی نسبت کی بسم اللہ بسم چند اشعار ہے بڑی بات زمانے میں سکندر ہونا، ہے بڑی بات زمانے میں سکندر ہونا، پر لاکھ بہتر حیدر زہرا کا نوکر ہونا، لاکھ بہتر حیدر زہرا کا نوکر ہونا،
دیکھیے کہ گر کیا طہارت ہے تیری عصر بھی ہوتی ہے ادا کیا عصر بھی ہوتی ہے ادا ظہر پڑھ کر وہ تیرا مادر شبر ہونا ظہر پڑھ کر وہ تیرا مادر شبر ہونا اور شرط ہے اس کے لیے حیدر و صفدر ہونا کوئی آسان تو نہیں زہرا کا ہمسر ہونا کوئی آسان تو نہیں زہرا کا ہمسر ہونا لاکھ بہتر حیدر زہرا کا نوکر ہونا. کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ذکر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا، آپ کی شخصیت کا پورا جمال ہمیں ان کی شخصیت میں دکھائی دیتا ہے. اور جب ہم عظیم لوگوں کے اخلاق کی بات کرتے ہیں اور پھر سیدہ کائنات کا ذکر کیے بغیر تو یہ تذکرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ کے کردار کی عظمتوں اور برکتوں کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد گل است و علی روئے گل شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل چو اترش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زمن. اللہ اکبر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صائمہ فاخرہ ساجدہ شاکرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر سعید کرنے کی ہمیں جو سعادت حاصل ہوئی. اور جب اخلاقیات کی بات ہو، معاشیات کی بات ہو، حسن معاشرت کی بات ہو، گھریلو زندگی کی بات ہو، عبادات کی بات ہو، ریاضت کی بات ہو، کوئی ایسا گوشہ جو ہے وہ اس سے دور نہیں کہ جس میں جناب سیدہ کائنات کا ظہور ہو. کہ وہ جناب سیدہ کائنات کہ جن کی بلندی، جن کے کردار کی پاکیزگی، جن کی طہارت پر بندے نہیں. خالق لم یزل ارشاد فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی خالق لم یزل فرمائے ان کی پاکی، ان کی بلندی، ان کے کردار کی بات. اور عام فہم میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں بچے کی فلاں گود میں پرورش ہوئی ہے تو اس کو یہ تربیت ملی ہے، اور جس کی تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہو، اللہ اکبر. جن کو چلنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہو، جن کو اوڑھنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہو، کیا بات. جن کی ادائیں ہر ادا ام المومنین حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا آپ حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ مشابہ تھی. اللہ چال میں، ڈھال میں، اقوال میں، افکار میں، اطوار میں. یعنی ایک ایک لمحہ جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور ان کی بلندی کا ذکر کیا کریں
کہ جن کے ساتھ محبت کملی والے کریم آقا فرمائے اور اس طرح فرمائے کہ حضور فرمائے ان کی محبت میری محبت ہے، ان کا بغض میرا بغض ہے، فاطمہ میری جان ہے، میری روح ہے، اور فاطمہ کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ محبت فاطمہ تو زہرا کے ساتھ ہے، اور اس دن سے لے کر میں بھی سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ کیا بات! جناب سیدہ کائنات کی عظمت اور بلندی اور آپ کے کمالات کے قربان جاؤں، قرآن مجید کی آیات ہوں یا مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث ہوں، جناب فاطمہ تو زہرا ہر مقام پر ہر حال میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ اور نمایاں کیوں نظر نہ آئے؟ اس لیے کہ ان کی جو عادات و اطوار ہیں وہ حضور علیہ السلام نے ڈھالی ہیں، اور ان کے ہر پہلو میں جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق موجود ہے، حضور کی محبت موجود ہے، حضور کی شفقت موجود ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بلندی اور ان کے کردار اور ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے آخر میں جناب سیدہ کائنات سے ملاقات فرماتے ہیں، اور جب باہر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ کائنات سے ملاقات فرماتے ہیں، اور آخر وصال میں بھی ایسا ہی ہوا کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لے جاتے ہیں ظاہراً تو سب سے پہلے سیدہ کائنات کے لیے یہ مجدہ جاں فضا تھا کہ تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ تو اس لیے آپ کی جو بلندی اور کردار کی بات ہے وہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں، خالق لم یزل نے آپ کو ہر مقام پر افضل، اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب قبلہ میں چاہوں گا کہ اسی ذکر کی جو چاشنی ہے اور اس تسلسل میں ہم رہیں، اور خاص طور پہ ایک سوال آپ کی خدمت میں بریک پہ جانے سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی خاص طور پہ جو زندگی ہے وہ سادگی سے معمور ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے انہیں یہ فیض عطا ہوا، اور یہ نور خاص طور پہ ہم سیدہ کائنات کی شخصیت میں دکھائی دیتا ہے ہمیں۔ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں اور پھر اسی ذکر کو یہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نعمت افطار میں، عظیم لوگوں کے اخلاق، اور آج ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ذکر کر رہے ہیں ان کے یوم وصال کی مناسبت سے، اور ان کی زندگی میں اور ان کے کردار میں جو بنیادی اخلاق کی جہات ہیں ان کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور جس میں بہت ہی بنیادی وصف سادگی ہے جو صحابہ رسول کی زندگی میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن خاص طور پہ سیدہ کائنات کی زندگی اس سے معمور ہے۔ قاری صاحب سے سوال میں نے جاتے ہوئے عرض کر دیا تھا، اس پہ بسم اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ جی وقفے سے پہلے قبلہ پیر صاحب نے جو سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کیا، یقین کریں میں تو ابھی اسی نشے میں ہوں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ اقدس میں ان اشعار کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، سبحان اللہ، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، سبحان اللہ، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا، اور ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کیا خوبصورت عظمت ہے، اور عمل دیکھیں، مقام کتنا بلند ہے اور عمل کیا ہے، سبحان اللہ، کہ تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی کرم کا دریا جناب زہرا۔ جو آپ نے سادگی کی بات کی کہ تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی کرم کا دریا جناب زہرا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب سیدہ پاک کا ذکر ہے، ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں، یقین کریں سیدہ پاک کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہوائیں بھی معطر ہو جاتی ہیں، فرشتے رحمت برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فرمایا جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ کی عظمت دیکھیں کتنی بلند ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مضافات مدینہ پاک میں رہتے تھے، اور کئی دنوں کے بعد سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آتے، اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا آپ گئے نہیں سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں؟ تو کہا اب اجازت دے دیں، میں آج ہی مغرب کی نماز پڑھوں گا
اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کروا کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں مغرب کی، پھر عشاء کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر جناب سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں اور جانے لگتے ہیں، تو کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کسی شخص نے سرگوشی کی، میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے میں کیونکہ پیچھے تھا، سرکار دو عالم نے فرمایا تم حذیفہ ہو؟ یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے سرگوشی کرنے والا کون تھا؟ یا رسول اللہ اللہ عالم و رسول اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پہ آیا، اللہ سے اذن مانگا کہ یا اللہ مجھے زمین پہ بھیج، میں دربار مصطفیٰ میں تیرے حبیب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پہلی مرتبہ آیا ہے زمین پر، یہ مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے یہ بات بیان کرنے سے پہلے نا جب کہا تو حذیفہ ہے، تو کہا حذیفہ اللہ پاک تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ یعنی وہ جو بات ماں کے سامنے کی تھی سرکار دو عالم اس کو بیان بھی کر دیا۔ اور کریم آقا نے فرمایا پتہ ہے یہ فرشتہ کیا پیغام دینے آیا تھا، خوشخبری سنانا آیا تھا؟ اس فرشتے نے بتایا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جو حسنین کریمین ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ سادگی صحابہ کے اندر آپ دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایک شخص آیا نا کیسر کس طرح سے، اس نے کہا جی عمر فاروق کا نام سن کے تو ہم تھر تھر کانپ جاتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کس شاہانہ انداز میں رہتے ہیں۔ تو کسی سے پوچھا جا کے وہ کہاں ہوں گے، اس کا محل کدھر ہے؟ فرمایا محل کوئی نہیں، مسجد میں ہوں گے یا کئی کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے۔ تو جناب وہ مسجد میں گئے، مسجد میں نہیں تھے، تو دیکھا کھیت میں اینٹ کا سرہانہ لے کے، ڈاکٹر صاحب قبلہ اینٹ کا سرہانہ لے کے وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی کہ جو 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اینٹ کا سرہانہ لے کے وہ استراحت فرما رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب حیا ایک بنیادی وصف ہے، اور خاص طور پہ اس حوالے سے جب اس لفظ کا ہم ذکر ہی کرتے ہیں تو سیدہ کائنات کی شخصیت اور آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض بھی کیا طائب صاحب کا شعر کہ وہ جس کی حیا روشنی خانہ حیدر، وہ شمع حرم حضرت زہرا، اور اس حوالے سے جو اخلاقی قدروں کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، اور سیرت سیدہ کائنات سے کس طرح استفادہ لے کر ہم اس عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ حیا کا استعارہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حیا کی کان ہیں، اللہ۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ آپ کے در سے حیا کی خیرات لے کر ہماری مائیں بہنیں با حیا بنتی ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ پوری امت کے لیے ہر پہلو میں اور اخلاق کی ہر قدر میں آپ لائق تقلید بھی ہیں اور لائق اطاعت بھی ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت ہی عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پیکر تھیں، جیسے قبلہ پیر صاحب بیان فرما رہے تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے کردار کی جھلک ہم نے دیکھنی ہوتی تھی تو سیدہ خاتون جنت کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے میں، گفتار میں، کردار میں، ہر اعتبار سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ ایک نمونہ تھی۔ اسی طرح حیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوچھتے ہیں ایک دن حضرت سیدہ سے کہ بیٹی بتاؤ اچھی خاتون کی صفت کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ خاتون جنت عرض کرتی ہیں بابا جان اچھی خاتون کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد اس کو نہ دیکھے۔ اور ظاہر بات ہے جب یہ آپ بیان فرما رہی ہیں تو یہ آپ کا ایک کردار تھا جس کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر رہی تھی، اور حضور کی ہی یہ تعلیم تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہوں وہ آپ کے کردار سے بھی جھلکنا چاہیے، اور یقیناً حضرت سیدہ کا کردار بالکل ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت کو مسکراتے نہیں دیکھا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت اور جدائی وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا امر تھا،
دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ بیمار رہتی تو آپ یہ محسوس کرتی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، زندگی میں تو میں نے اپنے پردے کا اور اپنے حیا کا مکمل خیال رکھا، لیکن جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تو پھر میرے اختیار میں تو نہیں رہے گا، تو میرا جنازہ جب اٹھایا جائے گا تو کیا صورتحال ہوگی۔ ایک دن حضرت اسماء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ، وہ چونکہ آپ کی تیماردار تھیں، ان سے آپ نے اپنی یہ دلی خلش کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ غمزدہ کیوں ہوتی ہیں؟ حبشہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جنازے کی چارپائی کو ایسے تیار کرتے ہیں کہ وہ پردہ لگاتے ہیں، لکڑیاں لگا کر پردہ لگاتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ مچلی اور آپ گویا کہ اطمینان دکھاتی ہیں کہ میں الحمدللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تو میرا جنازہ بھی جو ہے وہ پردے کی حالت میں جائے گا اور اس وقت بھی بے پردگی نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی حیا کا عالم تھا۔ اور میں عرض کروں کہ آج ہماری مائیں بہنیں حضرت سیدہ کے کردار سے فیض حاصل کریں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بطول باش و پنہا شوں ازیں اثر، واہ واہ واہ، سیدہ خاتون جنت کا کردار اپناؤ اور اس زمانے سے چھپ جاؤ تاکہ آپ کی گود میں بھی کوئی شبیر کھیلے اور آج بھی کسی حسین کے غلام کو یہ زمانہ جو ہے وہ دیکھے اور اس زمانے کو فیض نصیب ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا جو وصف ہے، ان کے جو اوصاف ہیں، ان کے اخلاق اور کردار، اس میں بنیادی جہت ایک بیٹی کی حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، حضور بھی کس طرح سے محبت فرماتے ہیں اور آپ بھی کس طرح سے ان کے اخلاق کو کس طرح سے اپنایا، یہ بہت بنیادی چیز ہے ہمارے پورے معاشرے کو اور پوری انسانیت کو اور خاص طور پہ اہل ایمان کے سمجھنے کی۔ تو آپ جو رول ماڈل دکھائی دیتی ہیں بیٹیوں کے لیے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، دیکھیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس طرح حضرت جناب سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت سلام اللہ علیہا بحیثیت بیٹی، چونکہ یہ ایک عورت کے کردار ہیں، کہیں بیٹی نظر آتی ہے، کہیں ماں نظر آتی ہے، کہیں بیوی نظر آتی ہے، اور جناب سیدہ کائنات کے تو یہ تین کردار جو ہیں وہ اتنے اجلے اور اجالا نظر آتا ہے اس میں کہ اگر بیٹی ہے تو تاجدار کائنات کی ہے، اگر بیوی ہے تو تاجدار شجاعت کی ہے، اور اگر ماں ہے تو جنتی نوجوانوں کے سردار کی ہے، جناب حسنین کریمین کی۔ اور یہ وہ ماں ہے کہ جس کی اولاد میں 11 امام موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بحیثیت بیٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی دوسری صاحبزادیوں سے بھی محبت تھی، لیکن جناب سیدہ کائنات کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اور جو سیدہ کائنات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے کہ نکاح کا انتظار بھی اللہ کی منشا اور ارادے پہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نکاح کے پیغامات آتے ہیں لیکن حضور خاموشی اختیار فرماتے ہیں اور اس صاحبزادی کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جناب سیدہ کائنات نے شیب ابی طالب کا وقت بھی گزارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابتدائی ابتلاء و آزمائش کے ادوار بھی گزارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھریلو امور بھی گزارے، اور ایسی بیٹی تھی کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، روایات میں آتا ہے کہ آپ کا ایسے خیال رکھتی کہ جیسے ماں خیال رکھتی ہے، اللہ اکبر۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد و حضور کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور بحیثیت بیٹی ساری زندگی اپنی زبان پر شکایت نہیں آنے دی، شکوہ نہیں آیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں، فی زمانہ جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں کہ بے شمار ایسے باپ موجود ہیں کہ جن کی بیٹیوں کی ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ وہ ان کا جہیز پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ بے شمار بیٹیاں ایسی ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دعا کے لیے کہ جو اپنے والدین کی بات نہیں سنتی اور اپنی بات پہ بات کرتی ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر ہماری دادی، ہماری نانی، وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، فاطمہ کی بیٹیاں بنو۔ اللہ اکبر۔ یہ گھروں میں ایک جملہ تھا سبحان اللہ۔ بچیوں کی تربیت کے لیے۔ اب چونکہ ایسے جملے بھی اٹھ گئے ہیں، اب یہ جملہ جو تھا بچیوں کی تربیت کے لیے کہ تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، ان کو فالو کرو۔ آج فی زمانہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ میں فلاں کو فالو کروں گی، فلاں میرے لیے رول ماڈل ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب دنیا و آخرت میں جناب سیدہ کائنات سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ وہ حیا کا پہلو ہو،
وہ سادگی کا پہلو ہو، وہ عظمت و کردار کا پہلو ہو، وہ عبادت و ریاضت کا پہلو ہو کہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد زبان پہ جملہ کیا آتا ہے کہ یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی کا سجدہ مکمل نہیں ہو اللہ سکا، اکبر، اللہ اکبر، اور جو ہے سر رات عبادت کرتی ہیں، کونین کی مالکہ ہیں، اس کے باوجود کیا ہے کہ خدمت پہ اس طرح ہیں کہ جناب مولا کائنات کے لیے خود آٹا گوندھ کر روٹی پکاتی ہیں، کیا بات ہے، اپنے بچوں کی خدمت میں بچوں کو خود دودھ بھی پلا رہی ہیں، ان کی پرورش بھی کر رہی ہیں، ان کی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا معاملہ بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آج کے دور میں ہماری بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہیں کہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ بہت شکریہ ناظرین، بریک کا وقت ہے، مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق نعمت افطار ARYQ TV کی لاہور ٹرانسمیشن سے، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے بیٹی کی حیثیت سے آپ کی جو شخصیت کے نمایاں پہلو تھے اس پہ ہم پیر صاحب سے رہنمائی لے رہے تھے، اور ایک آپ کی زندگی کا اور بہت ہی اہم پہلو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجیت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ تعلق پہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ باتیں اس معاشرے کو، ہمارے اس پورے عہد کو درکار ہیں، اور سیدہ کائنات اس حوالے سے بھی ہمیں رول ماڈل دکھائی دیتی ہیں، صبر میں، قناعت میں، محبت میں، اور تمام جتنی بھی ضروریات زندگی ایک تعلق میں درپیش ہوتی ہیں اس میں ہمیں اپنے نقطہ کمال پہ نظر آتی ہیں۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ ڈاکٹر ثقیب اللہ بہت شکریہ۔ بڑا اہم پیغام میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی وساطت سے کہ بطور بیوی آپ کا جو مقام ہے اور معاشرے کو ایک پیغام، بڑا اہم پیغام میں عرض کر رہا ہوں جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلب کیا، سیدہ پاک کو طلب کیا، یاد کیا، تو آگے سے سیدہ پاک نے پیغام بھیجا کہ میرے شوہر گھر میں نہیں ہیں، مولا کائنات گھر میں نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو میں اجازت لے کے آؤں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ بلانے والے مصطفیٰ ہیں، شریعت ہے، جو کہہ دیں وہ شریعت ہے۔ حالانکہ آپ کو ڈاکٹر صاحب یاد ہوگا ایک صحابی کو سرکار دو عالم نے آواز دی تھی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ تاخیر کے ساتھ آیا، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ قرآن نہیں سنا جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو بھاگے چلے آؤ؟ وہاں تو یہ فرمایا، لیکن یہاں کہا، یہ سیدہ نے ٹھیک کہا ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے، شوہر کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ اور دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے جو آپ کو شان عظمت عطا کی ہے، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمایا کہ آپ کا جو نکاح ہے جو جس طرح زمین پہ ہوتا نظر آتا ہے، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مولا علی آئے تو کریم آقا نے فرمایا اے علی تیرا نکاح رب کائنات نے جنت میں فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں، 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں، اور طوبہ جو شجر تھا فرمایا اس کو حکم دیا گیا کہ موتی اور یاقوت تم اپنے اوپر سے نچھاور کرو، اور دلکش حوروں والی جو حوریں تھیں، دلکش آنکھوں والی حوریں جو تھیں، انہیں کہا گیا کہ ان کو تھالوں میں بھر لو، اور فرمایا فرشتوں کو کہا جو اس نکاح میں شامل ہیں، فرمایا قیامت تک ان موتیوں کو تو نے تقسیم کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ایک پہلو آپ کا بطور ماں جو تربیت کا ہے اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلو بھی تشنہ نہ رہے اور اس پہ کچھ کلام فرما دیجیے آپ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک جو خوشحال گھرانہ ہوتا ہے اس میں ایک زوجہ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ کسی بھی شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے دکھ درد میں اس کے ساتھ شریک رہے، اگر کہیں کمی بیشی ہو تو حوصلہ اور صبر سے کام لے، اور جب وہ گھر میں آئے تو شوہر اس کو گھر میں پا کر خوشی محسوس کرے اور اس کے بچوں کی تربیت اچھی ہو۔ یہ 4-5 بنیادی چیزیں ہیں جو ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اس اعتبار سے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھیں تو ہمیں بھرپور چیزیں نظر آتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو کیسا پایا، تو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میرے گھر میں انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ مجھے ہمیشہ خوشی محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ بیمار تھیں، بخار تھا، ساری رات بخار میں رہی، میں صبح اٹھ کے نماز کے لیے مسجد میں گیا، جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں چکی پیس رہی ہیں اور میرے لیے روٹی کی تیاری کر رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ بیمار رہی ہیں؟
ساری رات آپ پریشان رہی ہیں تو آپ لیٹی رہتی، تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں آپ کے سکون کے لیے کوشش کروں، اس سے بہتر ہے، یعنی میرے لیے یہ بہتر ہے نہ کہ میں اپنی جو ہے وہ بستر پر لیٹی رہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے اپنی جو اولاد تھی، سبحان اللہ، نہ صرف حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایسی اولاد کی آپ نے تربیت کی جو ان کے گھر کے لیے ایک روشن چراغ بنی، پوری کائنات کے لیے روشن چراغ بنی۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت سیدہ زینب، ایک ایک آپ شخصیت کو دیکھیں تو وہ اخلاق و کردار کا پیکر نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک ایک شخص جو ہے، ایک ایک شخصیت جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں اور ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آپ کا، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جناب تصدق رسول آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ابھی ہم کلام شامل کرتے ہیں اور منقبت کے چند اشعار جو قاری یونس صاحب نے حکم فرمایا، بڑی جرت کر کے یہ اشعار ہمت کر کے لکھے ہوئے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ قرآن کرے جن کی ثنا ام حسن ام حسین، قرآن کرے جن کی ثنا ام حسن ام حسین، قدسی کریں جن کا حیا ام حسن ام حسین، جو محبت انوار ہیں بنت شہ ابرار ہیں، جو محبت انوار ہیں بنت شہ ابرار ہیں، شہزادی ارض و سما ام حسن ام حسین، شہزادی ارض و سما ام حسن ام حسین، اس میں مبین اکثیر ہے، اس میں مبین اکثیر ہے، باندی یہاں تطہیر ہے، باندی یہاں تطہیر ہے، تقدیر حق جن کا کہا ام حسن ام حسین، تقدیر حق جن کا کہا ام حسن ام حسین، ہر حرف ہے آب بقا، خاک قدم خاک شفا، ہر حرف ہے آب بقا، خاک قدم خاک شفا، رحمت مکین رحمت کشا، ام حسن ام حسین، پورا ہوا ہر مدعا جب واسطہ ان کا دیا، جانے طلب روح دعا ام حسن ام حسین۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ کلام شامل کرتے ہیں اور ہماری یہ ٹرانسمیشن ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہے گی۔ جناب تصدق رسول۔ کیوں کرنا ہو میں یار سخا، فاطمہ زہرا، کیوں کرنا ہو میں یار سخا، فاطمہ زہرا ہے دختر محبوب خدا، فاطمہ زہرا ہے دختر محبوب خدا، فاطمہ زہرا ہے نور محمد کردار، فاطمہ زہرا ہے نور محمد کردار، فاطمہ زہرا محشر میں ہے رحمت کی گھٹا، فاطمہ زہرا محشر میں ہے رحمت کی گھٹا، فاطمہ زہرا، اور ایک ایک نظر حامل صد لطف و کرم ہے، ایک ایک نظر حامل صد لطف و کرم ہے وارث فیضان و عطا،
زہرا ہے وارث فیضان و عطا فاطمہ زہرا پوچھا کسی سائل نے پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون، تو آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا، آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا۔ اور شعر دیکھیں کہ اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے، ہے جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا۔ اب تو غیب نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا